حسن صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح سے ہم بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے احتساب سے متعلق آپ بے شمار خبریں دیتے رہے ہیں, کئی ریفرنسز اور کئی میگا کیسز کو آپ نے رپورٹ کیا ہے, لیکن اب نیب ترامیم کے فیصلے کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کس کس کو اس سے فائدہ پہنچے گا؟ دیکھیں اس میں دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آج جو فیصلہ آیا اس میں سب سے اہم ترین چیز جو جسٹس عطا امین اللہ صاحب کے جو ان کے کمنٹ تھے, جس میں انہوں نے کہا کہ ہم پرائیویٹ ملزمان کی جو ہے اپیل پر ہم یہ فیصلہ سنا رہے ہیں, اس کی ان کی اپیل پر ترمیم کو بحال کر رہے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے جو دیگر معاملات پر انٹرا کورٹ پر اپیل پر گئے ہوئے ہیں, جو معاملات ان کے سامنے ہیں, اس پر کیا فیصلہ آتا ہے. کیونکہ اگر یہ ایک ان کا یہ پوائنٹ کو دیکھا جائے تو میرے خیال میں آئندہ آنے والے دنوں میں حکومت کے لیے مشکلات بڑھیں گی, کیونکہ وہ کوئی عام کوئی سادہ فیصلہ نہیں ہے. دو تین بہت امپورٹنٹ کیسز ہیں جن کو اگر آپ سمجھیں کہ وہ کون سے ہیں تو میرے خیال میں سمجھ لگ جائے گی جن کا پی ٹی آئی کے ساتھ بالکل ڈائریکٹ بھی تعلق ہے. اور دوسرا اگر آپ دیکھیں کہ اس نیب قانون سے, تو نیب کے نئے قانون سے 2400 ملزمان کو فائدہ ہوگا. اور جب یہ ترمیم ہوئی تھی اس وقت بھی کچھ چیزیں سامنے آئی, اور اس وقت بھی ہم نیب کے کچھ دستاویزات سے ہم نے کچھ رہنمائی لی اور کچھ ادھر ادھر سے ہم نے معلومات حاصل کی. تو ملزمان پر 750 مبینہ طور پر 750 ارب روپے کے کرپشن اور اختیارات کے غلط استعمال کا الزام تھا, جو کیسز بند ہو جائیں گے. اور اسی طرح 1650 ملزمان کے کیسز ختم ہوں گے, جن میں 750 ملزمان کے کیسز عدالتوں سے واپس چلے جائیں گے. جو دوبارہ ڈی اوپن ہوئے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اس معاملات کو دیکھتے ہوئے. اسی طرح 69% جو ہے وہ سرکاری ملازمین اس سے مستفید ہوں گے, اور 11% جو ہے وہ سیاستدان ہوں گے. 10% جو ہے وہ پرائیویٹ شخصیات جو ہیں جو ملوث تھے, جن کے خلاف الزامات تھے, ان کو جو ہے وہ سہولت ملے گی. یوں اگر دیکھا جائے تو اگر میں صرف آپ کے سامنے کچھ رکھوں کہ کون سی ایسی سیاسی شخصیات ہیں جن کو فائدہ پہنچ سکے گا, تو 7 وزراء اعظم ہیں جو اس سے مستفید ہو سکیں گے, جس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں, شاہد خاقان عباسی ہیں, چودھری شجاعت حسین, حامد ناصر چٹھا, یوسف رضا گیلانی, راجہ پرویز اشرف, شوکت عزیز کے کیسز ختم ہوں گے. اور سابق صدر پاکستان, جو موجودہ بھی صدر پاکستان ہے, آصف زرداری صاحب, بلاول بھٹو زرداری, اور دیگر کچھ جو ہیں اہم شخصیات ہیں. اسی طرح 14 وزراء اعلیٰ ہیں جن کے کیسز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, جس میں چودھری پرویز الہی, عثمان بزدار, حمزہ شہباز شریف, اسلم رئیسانی, عبدالقدوس بزینجو, پرویز خٹک, محمود خان, قائم علی شاہ, مراد علی شاہ, منظور وٹو, حیدر اعظم ہوتی, ملک بلوچ, ثناء اللہ زہری, اور 40 کے قریب جو ہے صوبائی وزراء اور وفاقی وزراء ہیں. کچھ ابھی بھی موجود ہیں وفاق میں, کچھ شامل ہیں. لیکن اگر جی ایک سیکنڈ صاحب میں صرف میں چیزیں سامنے آپ کو رکھ دوں کہ کوئی ایسا میجر پولیٹیشن ہے جن کے کیسز اس کے بعد بھی چلتے رہیں گے؟ دیکھیں اگر دیکھا جائے تو صاحب جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو بحال ہوئی ہے وہ ہے کہ 50 کروڑ روپے سے اوپر کا کوئی کیس, یعنی 50 کروڑ روپے کی اگر کوئی الزام ہوگا تو وہ نمبر 1. کیا کابینہ کے لیول کا کوئی پولیٹیشن ہے جن کے کیسز ابھی بھی چلتے رہیں گے؟ دیکھیں میرے خیال میں تو کوئی ایسی سیاسی شخصیات نہیں رہ جائے گی جن کے خلاف اب کیسز ہوں گے. ہاں البتہ دیکھیے اب وائٹ کالر کرائم کو دفن کر دیا گیا. وائٹ کالر کرائم تک اس کی تحقیقات کرنے کے لیے احتساب کا نظام کوئی نہیں موجود رہے گا, کیونکہ نہ 50 کروڑ روپے کی پوزیشن آئے گی, نہ آپ جو ہے اس کی تحقیقات کے لیے آپ نیب میں درخواست دائر کر سکیں گے, اور پھر جو 100 جو ہے انہوں نے رکھ دیا کہ گواہان ہوں گے. دیکھیں اتنا امپورٹنٹ چیز ہے کہ وائٹ کالر کرائم جس کو پکڑنے کے لیے احتساب کے لیے نیب بنایا گیا تھا, اس میں جاتے تھے. دیکھیں ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھوں سادسو صاحب, سینکڑوں ہزاروں غریب افراد, اگر کوئی شخص 50 کروڑ سے 5 روپے کم کی 10 دفعہ کرپشن کرے, وہ 500 کروڑ کی کرپشن کرے, لیکن ہر دفعہ 50 کروڑ سے 5 روپے کم کی کرے, تو کیا نیب اس کے خلاف ایک مقدمہ بھی بنا سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں نا ایک ترمیم کی گئی ہے سادسو صاحب, آپ نے وہ دیکھی ہوگی. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی کا ملازم, جو میں نے کچھ تھوڑا سا پڑھا, اگر کسی کا ملازم وہ لگ بھگ ایک مخصوص رقم انہوں نے دی ہے کہ اس کے نیچے اگر کوئی ٹرانسفر کراتا ہے کسی کا کوئی بھی شخص, تو اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. تو یہ بڑا خوفناک پہلو ہے. ایک تو یہ معاملہ ہے, اور دوسرا 50 کروڑ کی جو لیمٹ رکھی, اور پھر 100 گواہان کے جو معاملات رکھے,
तो ये एक ऐसा पंडोरा बॉक्स है कि आप एहतसाब का नाम लेना भी नहीं चाहते कि आप कहते हैं कि कोई एहतसाब हो भी ना। देखिए सैकड़ों हजारों गरीब शहरी जो मुख्तलिफ केसेस लेके नैब के पास जाते थे, हमने खुद वहां पर, जब मैं रिपोर्टिंग करता हूं वहां पर देखते हैं, वहां पर लेके जाते हैं, वो चंद एक जो है वो पैसों का होता है, 2-2.5 करोड़ तक वो गरीब अफराद के इकट्ठे केसेस जाएं तो वो बड़े बड़े माफिया तक आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि इस तरह से जो फॉरम वो कौन सा होगा, क्या फिर वो भी अदालतों के चक्कर ही काटते रहेंगे? देखिए अब एक एंटी करप्शन का वो बताते हैं कि एक फोरम मौजूद है। एंटी करप्शन की कोई भी आप एंटी करप्शन उठा के देख लें, उनके पास वो सलाहियत मौजूद नहीं है कि वो उनको रिलीफ देने में कामयाब हो सके, क्योंकि एंटी करप्शन अदारे के अगर हम केसेस उठा के देखें तो हमें ऐसा लगता है कि वो भी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नैब का डीजी कौन अपॉइंट करता है? देखिए वो तो एक सियासी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत, सूबाई हुकूमत का चीफ मिनिस्टर कोई भी हो, और फिर वहां पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो सपोर्ट हासिल किया जा। अवाम देखिए मकसद हमारा क्या है इसमें, पोजीशन ये है कि आज की नैब तरमीम बहाल होने के बाद ना आप वाइट कॉलर क्राइम को पकड़ सकते हैं, ना आप गरीबों को सहूलियात दे सकते हैं, ना उन तक एक्सेस कर सकते हैं। अगर किसी के साथ जुल्म ज्यादती हुई, किसी ने लूट मार की, वो उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, उसको फायदा नहीं पहुंचा सकते। और नंबर 3 जो सबसे आम तरीन केस है कि अगर कहीं पर कोई गलत फैसला हो गया और उसको कैबिनेट की सपोर्ट हासिल हो गई तो वहां तक भी ये नहीं आप जा सकते। और फिर रहती कहती कसर आप ये समझ लें कि अगर कोई केसेस चल रहे हैं जो कि उन्होंने कहा कि 99 से आगाज होगा, यानी माजी में जो करप्शन के केसेस चलते रहे उनका भी मुकम्मल तौर पे सफाया कर दिया गया है। वो बिल्कुल दूध के धुले हुए आज जो है वो सियासतदान कह सकते हैं कि जो जिनके खिलाफ केसेस थे, जिसकी मैं बात करूं कि लगभग 24 मुलजमान, जिसमें सियासतदान भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, कई प्राइवेट शख्सियात भी हैं, वो तमाम को जो है वो एक ऐसी सपोर्ट मिल गई, छतरी मिल गई कि अब वो ये कह सकते हैं हमारे खिलाफ कभी कोई इल्जाम ऐसा नहीं साबित हो सका, क्योंकि ये अब ये कह सकते हैं कि एहतसाब की कोई हमें पोजीशन दिखाई नहीं दे रही। अगर कोई उम्मीद थी तो वो भी खत्म करके रख दी।